بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابی داؤد شریف میں حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام زمین کی طرف نزول فرمائیں گے تو آپ کے سر اطہر سے قطرے بہہ رہے ہوں گے، حالانکہ ان کے سر میں تری نہیں ہوگی، ان کے سر سے قطرے بہہ رہے ہوں گے اور ان کے سر میں تری نہیں ہوگی، اور وہ صلیب کو توڑ دیں گے یہ جو جمع کا نشان ہے عیسائیوں کا، اس کو وہ توڑ دیں گے۔ جو آج کل ہر بچہ اسکول میں جانے والا، ہر پینٹ پہننے والا، ہر 3 پیس میں اپنے کو ملبوس کرنے والا اس صلیب کو لٹکائے بغیر نہیں رہتا، جو اہل عیسائیت کی علامت ہے اور جھوٹی ہے، اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی رد کیا ہے۔ تو دوسری جگہ فرمایا آپ خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ اس وقت سور کی چربی حلال اشیاء میں استعمال کی جا رہی ہے، تو آپ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ صلیب خواہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی دھات میں ہو، جیسا کہ آج کل ہر اسکول میں جانے والے، دفتر میں جانے والے کہ گلے میں ٹاکی کی شکل میں صلیب ہے، اور فرمایا صلیب توڑیں گے، خنزیر قتل کریں گے، مال بہا دیں گے یعنی غریبوں میں، اور زمین امن سے بھر جائے گی۔ ایسی امن سے زمین بھرے گی کہ شیر اونٹ کے ساتھ اور چیتا گائے کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے، بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، کوئی ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال تک ٹھہریں گے۔ پھر آپ کا وصال مبارکہ ہوگا، آپ پر نماز ادا کی جائے گی اور آپ کی تدفین کی جائے گی۔ حلیہ میں ابی نعیم سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ شیر کبھی بھی حرام چیز نہیں کھاتا، اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے، شیر والا، جس کو امام طبرانی بازار نے روایت کیا، طبرانی شریف نے روایت کیا، عبدالرزاق نے، حاکم نے اور وغیرہ نے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تاریخ میں حجاج بن یوسف کے زمانے کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو محمد بن المنقدر سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ دریا میں کشتی پر سوار تھے کہ کشتی ٹوٹ گئی، اور کشتی کے جس پھٹے پر آپ سوار تھے وہ پھٹا، کشتی کا وہ پھٹا شیر کی کچھار کے قریب آ لگا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جس پر موجود تھے وہ پھٹا، کشتی کا وہ پھٹا شیر کی کچھار کے قریب آ لگا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جس پر موجود تھے وہ کچھار شیر، جس جگہ پر شیر رہتا تھا اس کے قریب آ لگا، تو شیر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آیا، تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں راستہ بھول گیا ہوں۔ تو شیر نے اشارہ کیا اپنے کندھے کے ساتھ، شیر نے اشارہ کرتا، حتیٰ کہ یعنی کہ وہ راستہ بھول گئے تھے جس طرح وہ فرما رہے ہیں، تو شیر اب راستہ بتانے لگا ہے کہ شیر اپنے کندھے سے اشارہ کرتا جاتا، حتیٰ کہ اقامنی علی الطریق، آپ فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں نے اپنا راستہ پا لیا اور میں اپنے راستے پر اقامت ہو گیا اور میں نے اپنے راستے پر چلنا شروع کر دیا۔ پھر ثم ہمہم، پھر شیر نے آواز نکالی، غمگین آواز نکالی، تو میں سمجھ گیا فظننت انہ السلام، کہ وہ شیر مجھ کو سلام کر رہا ہے، شیر سلام کر رہا ہے۔ اور اسی طرح دلائل نبوہ میں بہقی شریف میں ابن منقدر سے روایت ہے ایسی ہی کہ سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سے رومیوں کی سرزمین میں لشکر سے پیچھے رہ گئے، رومیوں کی سرزمین میں لشکر سے پیچھے رہ گئے، اور رومیوں نے آپ کو اس زمین میں قید کر لیا، اور آپ رومیوں کی سرزمین میں قیدی ہو گئے۔ تو پھر آپ وہاں سے باغ نکلے، جس سرزمین میں رومیوں کی سرزمین میں جب قیدی ہو گئے تو آپ پھر وہاں سے باغ نکلے، تو آپ اپنے لشکر کو تلاش کر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا
تو سامنے شیر نظر آ گیا. تو آپ نے شیر سے فرمایا یا ابا الحارث انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان من امری کیتا و کیتا. اے ابو الحارث، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سفینہ ہوں اور میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے. تو شیر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اس حالت میں کہ وہ اپنی دم ہلا رہا تھا. سامعین، آپ کو علم ہے کہ جب کوئی جانور مانوس ہوتا ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی دم ہلانا شروع کر دیتا ہے. تو شیر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اپنی دم ہلاتے ہوئے آیا، حتیٰ کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے پہلو میں آپ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور آپ کے پاس ہی رہا، یہاں تک کہ آپ کے پاس رہا کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کو پا لیا، پھر وہ شیر بھی واپس لوٹ گیا. جی ہاں سامعین، یہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے اسم مبارک میں اختلاف ہے. آپ کے نام مبارک کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، ان کے اسم بارے میں اختلاف ہے. آپ کے اسم کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ان کا نام رومان بھی ہے، اور بعضوں نے کہا کہ مہران ہے، اور بعضوں نے کہا طعمان ہے، اور بعض نے کہا عمیر ہے. اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور امام ترمذی نے، امام نسائی نے، ابن ماجہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام محدثین نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت لی ہے.